مجھ سے بھی بڑے بڑے کام. یسوع نے مردے زندہ کیے, یسوع نے بیماروں کو شفا دی, یسوع نے اندھوں کو آنکھیں دی, یسوع نے کوڑیوں کو پاک صاف کیا. اب اس سے بڑا کوئی کچھ کر سکتا ہے؟ اب اس سے بڑا آپ کر سکتے ہیں؟ لیکن آپ ایماندار ہیں نا سب؟ ہاں نا جواب, سب ایماندار ہیں, سب یسوع پر ایمان رکھتے ہیں, سب یسوع کو جانتے ہیں, سب یسوع کے ساتھ چلتے ہیں. آپ چرچز میں جاتے ہیں, آپ ابھی بھی عبادت میں شامل, اس کا مطلب آپ یسوع پر ایمان رکھتے ہیں. تو یسوع مسیح نے یہاں کہا جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے, جو کام میں کرتا ہوں مجھ سے بھی بڑے بڑے کام کرے گا. یسوع نے یہ نہیں کہا کہ ایک پاسٹر کرے گا, یسوع نے یہ نہیں کہا ایک بشپ کرے گا, یسوع نے یہاں نہیں کہا ایک پوپ ہی کرے گا. یسوع نے کہا جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے. کیا رکھتا ہے جی؟ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے, جو کام میں کرتا ہوں مجھ سے بھی بڑے بڑے کام کرے گا. میں نے کچھ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو طاقت کو حاصل کرنے کے لیے بہت سے ایسے رستے اختیارات کر لیتے ہیں جو کہ واجب نہیں, جن سے خدا نے منع کیا ہے, لیکن ان کے لیے وہ بہت محنت کرتے ہیں. پتہ نہیں کی چلے کٹیں گے, کی کریں گے, بڑا کچھ کریں گے, لیکن آخرکار کیا ہے؟ وہ مردہ نہیں زندہ کر سکتا. وہ بیمار کو وقتی طور پر شفا دے دے گا, لیکن مکمل شفا نہیں دے سکتا. وہ نجات بھی نہیں دے سکتا, کچھ بھی نہیں. تو اتنی طاقت, قدرت اور اختیارات ہم ایمان لانے والوں کے درمیان موجود ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارے اندر وہ طاقت اور قدرت سمیٹی پڑی ہے, لیکن ہم اسے باہر نکالنا ہی نہیں چاہتے. تو آپ ہی بتائیں, جب تک یہ آپ نہیں کریں گے تب تک آپ کو اپنی طاقت کا پتہ چلے گا. اتنے اچھے گفٹس, اتنے اچھے موقعات خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں ہمارے لیے لے گا. میں نے کیا کہا کہ ہم کیا پڑھے؟ یسوع نے ایک طریق بدل دی. پہلے پرانے عہد نامے میں ہوتا تھا کہ صرف نبی, پیغمبر یا جو کاہن ہوتے تھے وہی دعا کرتے تھے, وہی سب کچھ کرتے تھے. لیکن اب کیا ہے؟ اب آپ دیکھیں سب کچھ کر رہے ہیں. ایک شخص جو پڑھا بھی نہیں, اسے بائبل مقدس کا اتنا پتا بھی نہیں, اور نہ ہی وہ یسوع کی پہچان پوری طور پر رکھتا ہے, وہ صرف یسوع پر ایمان رکھتا ہے, اور اس کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک ان پڑھ شخص جو بائبل سٹڈی نہیں کی, کچھ نہیں کیے, اس نے میرے سامنے, میں نے سنا ہے کہ اس نے مردہ زندہ کر دیا. ابھی وہ کاموں کی میں زندہ ہے. تو پھر بڑا کون ہوا؟ جو گفٹس یسوع مسیح آپ کے پاس لے کر آئے ہیں ان کو استعمال کیجیے. یہ دیکھیں گفٹس لگائے ہوئے ہیں, یہ بھی آرٹیفیشل گفٹس لگائے, یہ بند ہی رہیں گے. تو جب یہ کھولیں گے نہیں آپ کوئی بھی گفٹ, آپ کو پتا نہیں چلے گا اس میں کیا ہے. آپ نے اپنے اندر وہ سمیٹے ہوئے, جب تک کھولیں گے نہیں آپ کو پتا نہیں چلے گا کہ آپ کتنی بڑی طاقت اور قدرت کا اختیار رکھتے ہیں. آپ کے پاس اتنی بڑی طاقت ہے کہ آپ کو کسی کے آگے گھٹنے جھکانے کی ضرورت نہیں, آپ کو کسی کے آگے اپنا سر جھکانے کی ضرورت نہیں, بلکہ آپ بادشاہوں کے بیٹے ہیں, آپ شاہی کائنوں کا فرقہ ہیں. آپ ایسی مقدس قوم ہیں جو پوری دنیا کو خود بھی نجات پائے گی, لوگوں کو بھی نجات دینے کی طاقت رکھتی ہے. مرکز 16 میں لکھا ہے کہ تم بدروحوں کو نکالو گے, بیماروں کو شفا دو گے. ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے. پوری آیت نہ پڑھوں گا. ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے کہ وہ بیماروں کو شفا دیں گے, بدرو کی رفتار کو آزاد کریں گے, ان لوگوں کو اچھا کریں گے, اور نئی نئی زبانیں بولیں گے, بلکہ سانپوں کو پکڑ لیں گے, ان کو کچھ زر نہ پہنچے گا, بلکہ وہ ابلیس کی قوتوں پر غالب آئیں گے. اتنا اختیارات کسی کے پاس اس دنیا میں ہے. اب کسی کے ساتھ بھی بات کریں, بہت عالم ہو, بہت علم رکھتا ہو, اس کے پاس بھی اختیار نہیں. اگر میں اپنی گواہیاں شیئر کروں تو اتنی ہے کہ واقعی موت کے منہ میں بھی جا کر خدا نے وہاں سے مجھے باہر نکال کر کھڑا کیا. ابلیس کی قوتوں میں کھڑا ہوتا ہوں اور ارد گرد کھڑی ہوتی, لیکن ہم جیتے ہوتے. کسی کی ہمت نہیں کہ وہ ہمیں چھو بھی جائے, اور ہمیں نظر آ جاتی. یہی طاقت آپ سب کے پاس بھی ہے, یہی قدرت آپ سب کے پاس بھی ہے. میں نے کیا بتایا, سب سے آسان کام کیا ہے جی؟ آپ کو جسم کو سکون دینے کے لیے جب تھک جاتا ہے آپ نے بیٹھنا ضروری ہے. اسی طرح سے ریلیکس ہونے کے لیے, سب کچھ اچھا کرنے کے لیے آپ کے لیے کیا ضروری ہے؟ دعا ضروری ہے, خدا کے ساتھ وقت گزارنا ضروری ہے. ہم آخری آیت پڑھیں گے, اب اس پر بات کروں گا تھوڑی سی مختصر, کہ جب خداوند یسوع مسیح نے اتنے بڑے کام کر دیے, ایک تاریخ رقم کر دی, اب ہر شخص سب کچھ کر سکتا ہے. اب ہر شخص جو بھی مسیح کے ساتھ مخلص ہو, جو مسیح کے ساتھ چلے گا, اور ایک تاریخ رقم کر سکتا ہے. اور بہت سے خادمین نے بہت بڑی بڑی تاریخیں رقم کی ہیں, انہوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں, لیکن فرق صرف اتنا ہے, ہم سوئے ہوئے ہیں. ہم سب کیا ہے جی؟ سوئے ہوئے ہیں. ہم اونگتے رہتے ہیں, ہم سارا دن محنت کریں گے, کام کریں گے, لیکن ہم نے شام کو دعا نہیں کرنی, خدا کو وقت نہیں دینا. حالانکہ ہمیں سکون کے لیے, ریسٹ کے لیے بیٹھنا ضروری ہے, اور بیٹھ کر دعا بھی نہیں کر سکتے. پھر کیا ہوتا ہے جی؟ ہم اپنی طاقت کو جو ہمارے اندر چھپی ہوئی, میں نے کیا بتایا, یہ طاقت یسوع مسیح نے جتنی بھی ہم نے آیات کوٹ کی ہیں,
یہاں تک خدا نے یسوع مسیح نے طاقت بخشی کہ جو کلیسیا کے رکن ہیں، یسوع مسیح نے پطرس سے کہا کہ میں تمہیں عالم ارواح کی کنجیاں دیتا ہوں اور کلیسیا پر عالم ارواح کے دروازے غالب نہ آئیں گے، اور واقعی انہوں نے مردوں کو زندہ کر دیا۔ اتنے بڑے بڑے کام انہوں نے کر دیے جو ہماری سوچ سے باہر ہیں۔ تو کیا وہ انسان نہ تھے؟ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیوں دوسری چیزوں کے پیچھے بھاگے ہیں جن سے ہمیں کچھ نہیں ملتا۔ ہم اس کام کے لیے کیوں نہیں بھاگتے جس میں مجھے فائدہ ہی فائدہ اور ساری زندگی فائدہ ہے۔ پاکستان میں آپ دیکھ لیں 90% کلیسیاں جو ہے مشکل میں پریشانی میں مبتلا ہیں، لیکن 10% پاسٹر جنہوں نے یسوع کے ساتھ مخلص ہو کے کام کیا ہے وہ سب ترقی پر ہے یا نہیں؟ میں غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ ان کے پاس گاڑیاں بھی ہیں، ان کے پاس اچھا گھر ہے، ان کے پاس سب کچھ ہے۔ وجہ انہوں نے خدا کو اپنا اچھا وقت دیا، انہوں نے خدا کے ساتھ مخلص ہو کے چلے، دعا کی، خدا کے ساتھ وقت گزارا، اور خدا نے انہیں بہت سربلند کیا کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہے، کیونکہ اس کے یہ وعدے کبھی مکر نہیں سکتے۔ اور جتنی بھی ہم نے آیات پڑھی ہیں اس میں اسپیسیفک کسی شخص کے لیے نہیں کہا گیا، بلکہ کیا کہا ہے؟ جو ایمان لاتا ہے۔ اور آپ سب ایماندار ہیں یا نہیں؟ تو اس خوشی پر تالی بجنی چاہیے کہ نہیں؟ کہ آپ کے پاس خداوند یسوع مسیح نے یہ طاقت دی ہے، آپ کو خداوند یسوع مسیح نے یہ قوت دی ہے۔ آپ وہ لوگ ہیں جو یسوع کے نام سے مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، آپ وہ لوگ ہیں جو یسوع کے نام سے اندھوں کو آنکھیں دے سکتے ہیں، آپ وہ لوگ ہیں جو یسوع کے نام سے بیماروں کو شفا کر سکتے ہیں، آپ وہ لوگ ہیں جو مردہ جو 4 دن کا لازر کی قبر میں پڑا تھا اس سے زندہ کرنے کی طاقت آپ رکھتے ہیں۔ اتنی طاقت اور قدرت رکھنے کے بعد بھی اگر سوئے رہیں، خاموش رہیں، اونگتے رہیں تو ہم سے بڑا بدقسمت کوئی نہیں، کیونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کنویں کے پاس بیٹھا بندہ پیاسا اور وہ نکال کر پی نہ سکے تو اس سے بڑا بدقسمت شخص کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو آپ کو سوچنا چاہیے میں خوش قسمت ہوں یا بدقسمت ہوں۔ میں کنویں کے پاس بیٹھا ہوں، آج تک میں نے وہاں سے نکال کر پیا ہے یا نہیں پیا؟ میں نے آج تک خدا کی شفا اور قدرت کو حاصل کیا ہے نہیں کیا؟ جتنا مرضی آپ چرچ جائیں، جتنی مرضی پرستش کریں، سب کچھ کریں، لیکن جب تک آپ اپنی باطنی طاقت کو باہر آنے کے لیے اجازت نہیں دیں گے تب تک آپ کے خاندان، آپ کے گھر گھرانے ہر چیز میں بحال نہیں ہو سکتے۔ پھر بہت سے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، پاس صاحب دعا کیجئے، آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، میرا بیٹا جو ہے، میری بیٹی جو ہے وہ نافرمان ہے، ہماری بات نہیں مانتے، نشہ کرتے، یہ کرتے، وہ کرتے ہیں۔ جب آپ نے اپنے باپ کی بات نہیں مانی تو آپ کا بیٹا آپ کی بات کیوں مانے؟ آپ کے باپ نے آپ کو بے تحاشا ترقی کے لیے گفٹ دے دیے، آپ اس کو استعمال کریں، آپ اس طریق کو پورا کریں، آپ اس طریق پر چلیں، آپ ان معجزات کو اپنے زیر تمیل لائیں اور ترقی کرتے جائیں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ نہیں بہت مشکل ہے۔ سب سے بڑی گمراہی جو شیطان نے ہمارے ذہن میں پیدا کی ہے، بہت مشکل ہے خدا کے ساتھ چلنا، کیونکہ خدا نہ چلنے کیا سانو کئیاں چلانیاں پینیاں، خدا نہ چلنے کیا سانو کھڈے کھودنے پینے، خدا نہ چلنے کیا سانو مزدوریاں کرنیاں پینیاں۔ بہت مشکل ہو گیا نا ہمیں لوگ، اے سارے بہانے نے۔ صرف شیطان نے ایک ذہن چیز، ایک دل میں آپ کے ذہن میں ایک چیز بٹھا دی ہے، خدا کے ساتھ چلنا بہت مشکل ہے۔ حالانکہ لوگ بہت محنت کرتے، علم حاصل کرتے، سب کچھ کرتے، لیکن وہ اتنے بڑے کام نہیں کر سکتے۔ ہم 5 منٹ میں دعا کرتے اگلا بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے، بیمار شفا پا جاتا ہے، وہ نہیں کر سکتے۔ وجہ کیونکہ ان کے ساتھ خدا کی طاقت نہیں، اپنی بات نہیں، اپنی قوت سے سب کچھ کرتے ہیں۔ وہ مردہ نہیں زندہ کر سکتے، لیکن دین مسیحیت واحد وہ مذہب ہے جس میں آج بھی مردے زندہ ہوتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ اب اس خوشی میں کہ خدا ہمارا اتنی طاقت اور زندہ خدا ہے جو اس دنیا میں ہمارے اتنے زیادہ گفٹس لے کر آیا اور ایک نئی طریق پیدا کر دی کہ اب ایک خاص پاسٹر یا ایک خاص کاہن یا ایک خاص جو ہے قاضی یہ نہیں کرے گا، بلکہ کون کرے گا جی؟ جو بھی ایمان رکھتا ہے وہ میرے نام سے سب کچھ کرے گا، یہاں تک لوگوں کے گناہ بھی معاف کر سکتا ہے، یہاں تک وہ اندھوں کو شفا دے سکتا ہے، یہاں تک وہ سانپوں کو پکڑ لے اس کو زر نہیں پہنچے گا۔ اتنی طاقت اور قدرت آپ کے پاس ہونے کے باوجود بھی آپ کمزور ہو تو اس سے بڑی افسوسناک بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ اتنی زیادہ طاقت میرے اندر موجود ہے، لیکن پھر بھی میں روتا ہوں، پھر بھی میں گڑگڑاتا ہوں، پھر بھی میں پریشانی میں مبتلا ہوں۔ میرے پاس پیسہ نہیں، میرے غربت نہیں ختم ہوتی، میرے بچے نشے میں مبتلا ہیں، میرے بچے نافرمان ہیں، تو جو بیچیں گے وہ کاٹیں گے۔ جب آپ نے اپنے آسمانی باپ کی بات نہیں مانی تو وہ آپ کی بات کیوں مانے؟ میں نے بہت تیزی سے اس میسج کو آپ کے سامنے کور کیا ہے، آیات اسی طرح سے کوڈ کی ہیں تاکہ وقت بچے۔ تو سوچنے والی بات ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ خدا کی سب تو کرے، اگر خدا آپ کا واپس رکھے تو پھر کہیے۔ اس نے وعدہ کیا ہے کہ مجھے دیکھتے دیکھتے مجھے کئی گنا زیادہ دوں گا۔ چلے کرسمس کے پروگرام سے، یہ بہت اچھا سیٹ اپ گھر والوں نے ارینج کیا
اس کے لیے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ خدا ان کو اور اس چیز سے ابارے تاکہ یہ اس کام کو آگے بڑھاتے رہیں، بلکہ ہر ساری کرسمس کا سیٹ اپ کرے تاکہ ہمیں موقع ملے خدمت کرنے کا ہے۔ تو خدا ان کو برکت دے۔ تو چلیں مجھ سے شروع کرتے ہیں۔ گفٹس کی بات ہے تو آج کرسمس پروگرام ہے تو میں خود ہی سے شروع کرتا ہوں، اور پہلے میں خدا کے حضور میں ڈالوں گا، تو آپ سب کو بھی جتنے خدا کا فیق دے سب خدا کے حضور میں ہدیہ ڈالیں گا۔ تو آج ہم سب اپنی آنکھیں بند کریں گے، سروں کو جھکائیں گے اور دعا کریں گے۔ ایسے پلان نہیں تھا، اچانک سے ابھی سب کچھ ہوا کہ ہمارے